ہر شام ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہر سورج غروب ہوتے ہوئے ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی زندگی سے ایک دن کم ہو گیا ہے۔ نئے سال کے آغاز پر ہمیں اسلامی طریقے کے مطابق کچھ کرنا چاہیے، کوئی دعا پڑھنی چاہیے، کیسے آغاز کرنا چاہیے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جتنے سورج ہماری زندگی کے ڈوب گئے، کیا ان ڈوبتے سورج سے ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے؟ ہمیشہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی ایک تہذیب اور اپنی ایک پہچان رکھتی ہے۔ جو گزر گیا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ حال میں جینا سیکھیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان حافظ محمد سعید فاروق کی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، انسان کے لیے وقت بہت بڑی تنبیہ ہے۔ ہر گھڑی، ہر سیکنڈ ہمیں اطلاع کرتا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہونے کو جا رہی ہے۔ ہر شام ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہر سورج غروب ہوتے ہوئے ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی زندگی سے ایک دن کم ہو گیا ہے۔ ہر ماہ اور ہر سال یہ ہمیں پیغام ملتا ہے۔ یہ اختتام بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی کی بھی شام ہو جائے گی۔ 2025 ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، اس میں کیا سیکھا ہے، کیا ہم نے اس میں حاصل کیا ہے، کون سے ایسے پچھتاوے ہیں، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمانان تشریف فرما ہیں، حافظ محمد عاطف شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، محترم جناب بلال احمد بٹ صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عاطف صاحب، آپ سے یہ سوال ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ نئے سال کے آغاز پر ہمیں اسلامی طریقے کے مطابق کچھ کرنا چاہیے، کوئی دعا پڑھنی چاہیے، کیسے آغاز کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی شامل کریں کہ جو ایک ہے کہ اسلامی سال اور انگریزی سال، اس حوالے سے بھی آپ وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سعید صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ دعا کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو ایک موقوف روایت آتی ہے جس میں بڑی ہی پیاری دعا ہمیں ملتی ہے، جس کے الفاظ یوں ہیں: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ صحیح۔ جس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سلامتی کے ساتھ جو ہے، امن کے ساتھ جو ہے اس نئے سال کے اندر داخل فرما، سلامتی ہو، اور اے اللہ تیری رضامندی ہو اور شیطان سے ہمارا بچاؤ ہونا چاہیے۔ اسی میں اگر ہم دوسرے جو آپ کے سوال کا جز ہے کہ یہ نیا سال اور یہ اسلامی سال اور یہ عیسوی سال، دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہم نیا سال جو ہے وہ تو یقیناً محرم الحرام سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں، بالکل صحیح، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے۔ جہاں تک عیسوی تاریخ کا تعلق ہے، چونکہ اس کا تعلق ہماری تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عیسوی تاریخ کا تعلق جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کا استعمال بھی درست سمجھتے ہیں۔ اگرچہ نئے سال کا جو تہوار ہمارے قوم کے اندر جو رچ بس چکا ہے، اس کو ہم غیر شرعی سمجھتے ہیں۔ یہ جو لاسٹ نائٹ کو جشن اور یہ دیگر یہ خرافات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اگرچہ پاکستان کے اندر بھی اس کی پابندی ہے، اور جہاں پہ گل گپاڑا ہوتا ہے وہاں پہ یقیناً اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ نیا سال سعید صاحب اگر دیکھا جائے، اس کو عیسوی سال کے اعتبار سے دیکھیں یا اسلامی سال کے اعتبار سے، جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ ہر طلوع ہونے والا سورج اور غروب ہونے والا سورج یہ ہمیں بتلا رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے۔ ہر ڈوبتا سورج آپ کو زندگی کے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جتنے سورج ہماری زندگی کے ڈوب گئے، کیا ان ڈوبتے سورج سے ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے، کیا ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے؟ ہر لوگوں کی طرح یہ دیکھتے دیکھتے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں گل گپاڑا اور یہ دیگر مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور اسی طرح میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں
کہ 2025 میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اس میں دیکھا جائے تو 2025 ابھی کل کی بات ہے، اس کی آمد کی بات ہو رہی تھی، ابھی آج یہ 2026 کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ وقت تو چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی، لیکن اس وقت تک کیا ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس کی ظاہر بات ہے سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ ہم نے یقیناً اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے، لیکن وقت اس طرح چلتا رہے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، یہ زمین یہ آسمان کا نظام چلے گا جب تک اللہ کی طرف سے مہلت موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو 30 40 50 بہاریں ہم نے دیکھ لی ہیں، ان 40 50 برسوں میں ہم نے کیا کیا ہے۔ ہر روز اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، بالخصوص اگر سالانہ طور پہ دیکھا جائے تو دکاندار بھی اس وقت تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے کاروبار کا حساب نہیں کرتا، جب تک اس کو پتہ نہ ہو کہ اس سال میں نے کیا کھویا کیا پایا، کتنا پرافٹ یا کتنے لاس میں جا رہا ہوں۔ اگر وہ یہ حساب نہیں کرے گا تو ایک دن آئے گا کہ اس کا کاروبار برباد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وزنو قبل ان توزنو، تمہارے اعمال کا وزن تم خود کر لو قبل اس کے کہ اس کا کیا جائے۔ تو یہ جب تک ہم اس کا محاسبہ نہیں کریں گے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے اس سال میں کیا کھویا کیا پایا، کتنی خواہشات جو ہماری تھیں ہم نے ان کو کس حد تک اچیومنٹ کیا، اور یہ جتنی بھی خواہشات تھیں کیا ساری اسلامی تھی غیر اسلامی تھی، اس میں ہماری پروگرس کیا ہے۔ جب تک ہم یہ ساری ترتیب چیک نہیں کر لیں گے، اس وقت تک دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم یقیناً اس میں دنیاوی طور پہ ٹارگٹ پہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ دینی طور پر ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، اور اکثر طور پر دینی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے۔ ہماری توجہ صرف اور صرف جو ہے وہ ظاہری طور پہ ہے، جیسے یہ رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اچیومنٹ صرف یہی ہے کہ ہم دنیا کو پانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ بٹ صاحب ایک تو زندگی کا حصہ گزر رہا ہے، اور بہت سارے ایسے لمحے آتے ہیں زندگی میں کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت زندگی گزار چکا ہوں، کچھ میرے پلے نہیں ہے، جب احساس ہو۔ لیکن ایک احساس اس 25 سال مکمل ہونے میں 2025 کے ساتھ یہ بھی ہے کہ 21ویں صدی کا چوتھا حصہ گزر گیا ہے۔ کیا ہم نے پایا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور ایک چھوٹا سا جو عاطف صاحب نے کہا ہے اس وہ بھی ایڈ کریں۔ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ ہم سارے کام تو انگریزی سال کے تحت کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو اس پہ سختی سے ہم فتویٰ بھی دیتے ہیں، جبکہ ہجری سال کے آغاز سے پہلے کی تاریخ بھی اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کو نکال دیں گے تو اس تاریخ کا کیسے حساب کریں گے؟ ان دونوں چیزوں میں تھوڑی روشنی ڈالیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت ہی پسندیدہ ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں یا نیا سال کا آغاز ہم دیکھتے ہیں تو نوجوانوں میں ایک جوش اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بڑے پرعزم نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس اب تو ہم نے محنت کر کر کے نا جی بس ساروں کو پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ اگر کوئی جم جوائن کرتا ہے تو کہتا ہے جی بس میں جم جوائن کر لی ہے، اب دیکھیں میری کہاں سے کہاں ایک مہینے میں صحت جاتی ہے۔ اگر کوئی پڑھنے کی طرف آتا ہے تو کہتا ہے جی دیکھیں اب میں دن رات ایک کر دوں گا۔ یعنی جو جس فیلڈ میں بھی ہے وہ محنت کے ایک پرعزم ہو کے جذباتی فیصلے کر کے تو ایک دم سپیڈ جو ہے وہ 120 پہ کر دیتا ہے۔ یہ طرز عمل بہت جلدی ان کو تھکا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی وہ پرانی روٹین کے اوپر خرگوش اور کچھو والی مثال اسی کے، ہاں جی بالکل یہی مثال ہے، پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو میں نئے سال کے آغاز پہ نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ جو بھی عزم کریں، جو بھی نئے سال کے آغاز پر پلاننگ کریں، وہ بے شک تھوڑی کر لیں، چھوٹی کر لیں، لیکن وہ اتنی کر لیں کہ اس کو مستقل مزاجی سے جاری رکھا جا سکے، اس کے اوپر مستقل عمل کیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے 2026 سے روزانہ ایک سپارہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، تو
اگر وہ میرا اس کا سٹیمنا نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ 10 دن 12 دن یا بہت حد 1 مہینہ میں پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر میں پرانی روٹین پہ آ جاؤں گا. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ صرف یہ فیصلہ کر لے کہ میں ایک رکوع جو ہے وہ تو میں نے لازماً پڑھنا ہے اور جتنا اس سے زیادہ اللہ توفیق دے تو میں پڑھ لیا کروں گا. تھوڑے عمل کا عوامی تھوڑا عمل کرے لیکن اس کو مستقل مزاجی مطلب صدقہ کرنا ہے تو وہ صدقہ کرنے میں بھی ایک اماؤنٹ جو ہے وہ فکس کر لے کہ میں نے اتنے پیسے تو اپنی آمدن کے حساب سے روزانہ صدقہ کرنے ہی کرنے ہیں, بوجھ فیل نہ ہو, جو بوجھ فیل نہ ہو. ہاں زیادہ کہ اللہ توفیق دے تو وہ ضرور کرنا چاہیے. تو ایک تو اپنے جو بھی پلاننگ ہے یا جو بھی عزائم ہیں ان کو اس اصول کے تحت جو ہے وہ ترتیب دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہمیشہ ہر قوم جو ہے وہ اپنی ایک تہذیب اور اپنی ایک پہچان رکھتی ہے. اس پہچان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کسی کی شناخت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہجری سال کا آغاز کیا تھا یہ اس مناسبت سے کیا تھا کہ مسلمان دنیا میں اپنی ایک ثقافت, اپنی ایک تہذیب, اپنا ایک شعار جو ہے وہ متعارف کروائیں اور پہچان, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں مسلمان ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کا آغاز کیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو سورج کے سال ہیں یعنی شمسی سال ہیں ان کو بالکل ہی مانتے ہی نہیں ہیں یا ان کا ماننا ہم کوئی کفر قرار دے دیتے ہیں. جب آپ اسلامی احکامات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی اسلامی احکامات میں بھی ہمیں دونوں کا لحاظ نظر آتا ہے. یعنی ہمیں نمازوں کے اوقات سورج کے ساتھ نظر آتے ہیں اور ہمیں جو رمضان کے روزے ہیں وہ ہمیں چاند کی مناسبت سے نظر آتے ہیں, زکوٰۃ کا حساب ہمیں چاند کی مناسبت سے نظر آتا ہے. تو اس طرح ہمیں اسلام میں شمسی جو دن ہیں یا شمسی جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے اور قمری کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. اب ہمارے ہاں چونکہ عرف میں زیادہ تر جو ہمارا نظام ہے, جو ہماری دفتری نظام ہے یا جو ہمارے جتنے بھی آفیشیل ورک ہیں وہ زیادہ تر شمسی جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار ملک میں اصل میں سرکاری سطح پر اسی کو رائج, سرکاری سطح میں وہی رائج ہے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم جو اپنی پلاننگ کرتے ہیں یا ہم جو اپنی سوچ و بچار کرتے ہیں وہ اس سال کے حساب سے ہم جو ہے وہ کریں. ہماری سیلریز آپ دیکھ لیں, جتنے بھی سرکاری ملازم یا پرائیویٹ ملازم ہیں ان کی سیلریز چاند کے حساب سے تو نہیں, قمری حساب سے تو نہیں ملتی نا, شمسی حساب سے ہی ملتی ہیں. تو جس نے اپنے سال کا بجٹ بنانا ہے تو وہ اب شمسی حساب سے ہی اپنے سال کا بجٹ بنائے گا, مہینے کا بجٹ اسی حساب سے بنائے گا. تو اس لیے اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے کہ ہم اگر اس کو شمسی اعتبار سے جو ہے وہ اس کو لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. تو بہت خوب, بہت خوب. ہاں عاطف بھائی, یہ 2025 میں انسان اگر سوچے, ویسے تو انسان کو بطور مسلمان روزانہ رات کو بستر پہ جب سوئے تو اس کو اپنا ایک محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے پورے دن پہ نظر دوڑانی چاہیے. اگر یہ روزانہ کی روٹین بن جائے, اور ایک صحابی کی وہ بڑی معروف حدیث بھی ہے کہ وہ رات کو بستر پر لیٹ کر اپنا محاسبہ کرتا تھا اور پھر جس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی اس کو معاف کر دے, دل صاف کر کے سوتا تھا. اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی. تو یہ عادت بڑی اچھی ہے, یہ جس انسان میں بھی ہے یہ بہت خوب ہے. تو بہرحال جیسے میں نے پہلے بھی ذکر آپ نے بھی کیا ہے کہ نئے سال کے آغاز پر جیسے بجٹ ہم بناتے ہیں, دوسرے حساب کتاب کرتے ہیں, نیکیوں کا بھی ایک بجٹ بنانا چاہیے, نیک اعمال کو بھی سوچنا چاہیے. ایک انسان کے لیے وارننگ ہے کہ آپ کی زندگی سے کم ہو گیا اتنا وقت, تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پیچھے کیا کیا ہے. تو 2025 میں کن ندامتوں پہ سوچنا چاہیے انسان کو, کیا کیا محروم, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کرنا چاہتا ہے وہ رہ جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بلا شبہ صحیح صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان ہر روز اس کا محاسبہ کرے. تو ہر روز محاسبہ کرنے کے بعد بھی جیسے ہم دکان کے اوپر کام کرتے ہوئے روزانہ کا حساب لگاتے ہیں, روکڑ ملاتے ہیں, پھر 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد پھر دوبارہ حساب کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چونکہ کل کائنات کے معاملات جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں, اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے.
لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت جو ہے وہ سورۃ القدر کے اندر اس بات کو واضح فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. تو اس رات میں پھر دوبارہ اس کو از سر نو اس کی ترتیب دی جاتی ہے. معاملات تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں. اسی طرح اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر محاسبہ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس کو روزانہ نہیں کر پاتے تو ہفتہ کے بعد لازمی کرنا چاہیے، تاکہ انسان دیکھ لے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کتنے نیکی کے مواقع کھو دیے ہیں اور کتنی برائیاں وہ کر چکا ہے. بالکل صحیح. تو بالآخر جب سال گزرتا ہے، جیسے ابھی بٹ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ انسان جیسے کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، ایسے ہی اگر انسان دین کے بارے میں سوچنا شروع کر دے اور سال کے بعد اپنا ایک سالانہ محاسبہ رکھ لے جس کے اندر وہ دیکھ لے کہ اس نے کیا کیا ہے، تو یقیناً ہمیں نظر آئے گا سعید صاحب کہ ہم نے بہت سارے نیکی کے مواقع وہ کھو دیے، بے شک. بہت سارے. اور یہ نظر آتا ہے یہ ہمارا لیت و لال سے، یہ نظر آتا ہے ہمارا ٹال مٹول کرنے سے، کہ ہم نیکی کے مواقع کو ٹالتے چلے جاتے ہیں. جب برائی کا خیال آتا ہے تو ہم وہ فوری طور پہ کر گزرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ برائی اگر دل میں خیال پیدا ہو تو انسان اس کو ٹالے، بالکل صحیح. کچھ دیر کے لیے ٹالے گا، کچھ دنوں کے لیے ٹالے گا، نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اللہ اس کو اس برائی سے محفوظ کر لے. اور نیکی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، فوری طور پہ نیکی کا کام کرنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بادروا بالاعمال، جلدی کے ساتھ جو ہے وہ نیک اعمال کرنے چاہیے. تو اس میں انسان کو چاہیے کہ جو نیکی کے مواقع وہ فوری نیکی کر گزرے، اور جب برائی کے بارے میں دل میں خیال ہو تو اس کو انسان تھوڑا سا ڈیلے کرے. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو گناہ سے بچا دے اور وہ اس گناہ سے رک جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اپنے 2025 کا محاسبہ کریں گے تو میں تو اگر ایمانداری سے اپنا محاسبہ اگر آپ کے سامنے شیئر کروں تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ میں نے اس زندگی کا سال جو ہے وہ کھو دیا ہے. اس میں بہت سارے مواقع میرے پاس موجود تھے کہ جن میں اللہ کو راضی کر سکتا تھا، لیکن سستی کی وجہ سے اللہ کو راضی نہیں کر سکا. یہ سردیوں کی طویل راتیں آتی ہیں جس میں قیام اللیل کیا جا سکتا تھا، لیکن بہت ساری سستی کوتاہی ہر انسان سے ہو جاتی ہے. اسی طرح دن کا روزہ انسان رکھ سکتا تھا، نہیں رکھا جا سکا. اور اسی طرح اگر ہم اس کو تھوڑا سا اگر شارٹلی کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان ہر روز گھر سے دکان پہ اور دکان سے گھر میں، یا ہر عالم دین ایک گھر سے نکل کر ادارے کے اندر تعلیم دینے کے لیے جاتا ہے. راستے میں کئی جگہ پر وہ پورا سفر اس کو عبادت بنا سکتا تھا، بہت سارے لوگوں نے بنایا بھی ہوگا. راستے میں اکثر اشارے لگتے ہیں. اب تو اشارے توڑنا ہمارے ملک کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں بہت اچھا قانون ہے کہ جس میں اشارے کی خلاف ورزی پر بڑا بھاری جرمانہ ہے تاکہ لوگ اشاروں کو نہ توڑیں. اب وہاں پہ 1 منٹ کا 1.5 منٹ کا یا چند سیکنڈ کا اشارہ ہوتا ہے. اگر انسان اس وقت کو غنیمت جان کر ذکر و اذکار شروع کر لے تو بہت ساری نیکیوں کو سمیٹ سکتا تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہم سے رہ گئی ہیں. اسی طرح زندگی کے اندر بہت سارا وقت اگر بحیثیت کاروباری میں دیکھوں تو اکثر طور پہ یہ ایسے حالات اس بار دیکھنے میں آئے کہ کافی وقت جو ہے وہ ہم کسٹمر کا انتظار کرتے گزارا ہے. تو اس وقت میں ہم قرآن پڑھ سکتے تھے، ذکر و اذکار کر سکتے تھے. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2025 کا اگر باریک بینی سے محاسبہ کیا جائے تو بہت سارے نیکی کے مواقع جو ہے وہ ہم نے کھو دیے ہیں. اور جو زندگی غیر یقینی ہے، جو تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، ہم ایک ایسے سفر کی طرف نکلنے والے ہیں جو سفر بہت ہی طویل ہے، بے شک. لیکن ہمارے پاس زیادہ راہ بہت ہی قلیل ہے. ہمیں اس زیادہ راہ کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس طویل سفر کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ زیادہ راہ کی ضرورت ہے. سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور جو اعمال ہم سے ٹوٹے پھوٹے ہو جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی درخواست ہے. ایک ندامت یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میرے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ ایک ایسا افریت ہے جو اس کا وقت کھا رہا ہے، وہ موبائل ہے. یعنی جو بھی یہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، اس کی ایک دن کی زندگی کا تقریباً 4-5 گھنٹے اس کی اسکرین ٹائم کو چیک کیے تو اتنا وہ موبائل کھا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک سوچنے کی جگہ ہے کہ ہمیں
موبائل کو وقت کم دینے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، یہ کہ بہت بڑا احساس ہونا چاہیے۔ بلا شبہ اس میں ہم بہت ساری سکرولنگ ایسی کرتے ہیں جو بالکل نہ دنیا کے اعتبار سے اس کے کام آنے والی چیز، اگر تو یہ ہو نا کہ انسان موبائل دیکھ رہا ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا اچھی اچھی سرچنگ کر رہا ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ جی جی، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس موبائل کے ذریعے ایسا کوئی اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے جس کے ذریعے اس کو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ باتیں دونوں سمجھ میں آتی ہیں۔ چلے دنیا کے اعتبار سے اگر وہ کمائے گا تو اللہ کے راستے اچھا میں خرچ کر استعمال دے تو گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا کا کر لے آخرت کا کر لے یہ تو سمجھ میں آتی، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کی انٹرٹینمنٹ میں بھی اکثر نہیں آتی، جی، لیکن اس کے اندر بھی اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے چیز ایسی ہے کہ جب ہم اچھی چیز بھی ڈھونڈنے جاتے ہیں نا تو پتہ تب چلتا ہے کتنے گھنٹے ضائع ہو گئے، کتنا وقت ضائع ہو گیا، ہم کدھر نکل آئے، کرنے کیا لگے تھے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بٹ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کون کون سی ندامتیں ایسی ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں 2025 میں ہمیں سامنے آتی ہیں؟ صحیح صاحب، جب آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جو 2025 میں اپنے قدموں پہ چل سکتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، جو مرضی کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن 2025 کے اختتام پر کسی نہ کسی عارضے کی وجہ سے کوئی ان کے کھانے پر پابندی لگ گئی ہوگی، کسی کے زیادہ پڑھنے پر پابندی لگ گئی ہوگی، کسی کے زیادہ سفر کرنے پر پابندی لگ گئی ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو پچھلے سال میں بہت ہی ایکٹیو تھے لیکن 2026 میں کسی نہ کسی عارضے کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ تو ہمیں اپنی ان لمحات کو جو ہم نے پیچھے گزار دی ہیں غنیمت جاننا چاہیے، اور آگے جو اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے وہ ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ یعنی آج ہمارے پاس مسجدیں موجود ہیں، لیکن اگر ہم اذان کی آواز پر مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اس وقت سے جب ہم جانا چاہیں لیکن ہم جا نہ سکیں۔ اسی طرح آج ہمارے پاس وسائل موجود ہیں صدقہ کرنے کے لیے، آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے مواقع موجود ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے مواقع موجود ہیں، تو ہمیں ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اور 2025 میں جو ہم نہیں کر سکے اب اسی کو جو ہے وہ سر نہیں پیٹنا چاہیے، بلکہ نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ ہمیں پرعزم ہونا چاہیے۔ میں اس موقع پر ایک مختصر سی مثال آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک بڑے ہی معروف رائٹر ہیں، مجھے نام ذہن سے نکل گیا، انہوں نے اپنی کتاب کے آغاز میں یہ بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں جس وقت میڈیکل سائنس کا آغاز ہوا تو انسانی جسم پر سرچ کرنے کے لیے انسان کی ضرورت تھی، تو اس وقت دو بھائیوں نے یہ کاروبار شروع کر لیا کہ وہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لیب والوں کو یا ڈاکٹرز کو مردے فراہم کیا کرتے تھے۔ یعنی جو کوئی آدمی مر جاتا تھا تو تازہ لاش جو ہے وہ رات کو قبرستان سے نکالتے اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ لیب میں ان کو پرووائڈ کرتے، اور اس سے وہ بہت امیر ہو گئے۔ تو آخر کار یہ سلسلہ پکڑا گیا، تو ایک دن جب ان کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ آڈینس کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ سب لوگ جو ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں کیا ہمارے جتنا امیر ہونا چاہتے ہیں؟ تو سب نے کہا جی ہاں، جتنی دولت آپ کے پاس ہے ہم بھی اتنی دولت چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کام ہم کرتے تھے؟ تو کسی ایک نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ تو اس سے ایک پیغام تو اس رائٹر نے یہ دیا کہ پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عزت کے ساتھ پیسہ کمانا اور حلال طریقے سے پیسہ کمانا اصل کمال ہوتا ہے۔ یہاں پر پیغام ان ولاگرز کے لیے بھی ہے جو بے حیائی پر مبنی جو ہے وہ ولاگ بنا کر یا جس طرح کا بھی غیر شرعی کنٹینٹ بنا کر پیسہ کما رہے ہیں۔ دوسرا پیغام اس رائٹر نے بہت اچھا دیا، اس نے کہا کہ گڑے مردوں کو اکھیڑنا کبھی بھی اچھا عمل نہیں سمجھا گیا۔
یعنی گڑے مردے اکھیڑنا یہ کبھی بھی اچھا کام نہیں ہے. تو ہمارے ہاں گڑے مردے اکھیڑنا ایک محاورہ ہے کہ وہ کام جو ہو چکے، جو ختم ہو چکے، جو باتیں دب چکی، جو وقت گزر چکا، اب اس کو ہی لکیر کو پیٹی جائیں گے، اسی کو روئی جائیں گے کہ ہائے ایسے ہوا، ہائے میرے ساتھ ایسے ہوا، ہائے پیچھے ایسے کیوں ہوا. تو پھر آپ کبھی بھی اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. جو گزر گیا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ حال میں جینا سیکھیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں. بہت خوب. ایک سوال آخری وہ بھی ایڈ کر دیں ساتھ. 2026 میں یا اسی طریقے سے جب نیا سال آتا ہے تو بہت سارے نجومی بھی سامنے آتے ہیں. ہاں بہت بڑی پشین گوئیاں کرتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے آپ کس کی وضاحت کریں؟ اچھا صحیح صاحب، آخری سوال کے جواب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ ہیلمٹ یہاں پہ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں، میں نے شروع میں سوال کرنا تھا لیکن میرے ذہن سے ذرا اس کی بلال صاحب یہ بڑا اہم اضافہ ہے 2025 نے ماشاءاللہ. یہ بھی ہمیں دیا ہے. یعنی اب ہمارے ہاں بچوں کی اتنی فکر نہیں جتنی اس ہیلمٹ کی فکر ہے. اس لیے اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم ایسی قوم ہے کہ قانون پر عمل کرنا چاہیں تو ایک مہینے میں ہم قانون پر عمل کرنے والے نہیں، ہم نہیں، کروانے والوں نے کروایا، کروانے والوں یعنی ہم دونوں باہم لیکن کیا عمل تو عوام نے وہ سختی ہوئی تو کیا، سختی کی ہے. یعنی قانون، اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قانون کی بالادستی ہو تو انسان عمل کرے گا. لیکن چیخو پکار بھی بہت ہوئی ہے نا. اصل میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قانون کو اسی طریقے سے بغیر سختی سے اگر اس پر عمل کریں گے تو یہ اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ جو قوانین بنے ہوئے ان قوانین پہ عمل اسی طرح کروانا شروع کر دے جیسے قوانین بنے جی تو پھر ہم من حیث القوم درست ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. یہ ہماری عدلیہ اور قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. یعنی اگر ہیلمٹ ہے تو سب کے لیے ہے. بالکل. یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. جب ہمیشہ قانون کی دھجیاں اس وقت اڑائی یہ جاتی نہیں ہیں کہ غیر مسلم کی پگڑیاں بڑی ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ وہ سکھ برادری کے لیے جی ان کا شعار ہے تو ان کی اتار دی. بھئی ہیلمٹ اچھی چیز ہے تو سب کو پہننی چاہیے. ویسے بھی ان کی جان قیمتی نہیں. ہاں کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اللہ نہ کرے، ہم نہیں کہتے کہ کسی سکھ کا ایکسیڈنٹ ہو اور موٹر سائیکل پہ حادثے کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے تو کیا اس کی جان قیمتی نہیں؟ اسلام کے اندر تو اس کی جان بھی قیمتی ہے. بالکل. اصل میں تو ہیلمٹ جان بچانے کے یعنی لیے کہ یکساں قانون ہونا چاہیے. اور یہ اصل بات یہ کہ اچھا اضافہ ہے. اسی طریقے سے ہمیں قوانین پر عمل کرنے والی قوم بننا چاہیے. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے 2025. اچھا صحیح صاحب، آپ کے آخری سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں. یہ سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی تو رات کو بارش ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی اور کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ رات کو جو بارش ہوئی ہے، جن لوگوں نے یہ یقین رکھا کہ یہ کسی ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو انہوں نے کفر کی حالت میں صبح کی، اور جن لوگوں نے یہ یقین رکھا کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے انہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی. تو یہ معاملہ بہت ہی نازک ہے. ہمیں ان تمام لوگوں سے جو ستاروں کو دیکھ کر پیشین گوئیاں کرتے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. ان کے اوپر بالکل ذرہ برابر بھی کان نہیں لے کے جانے چاہیے. ایسی کوئی چیز شریعت کے اندر موجود نہیں ہے اور یہ ایمان کو جو ہے وہ خراب کر دینے والی اور حتیٰ کہ ایمان کو زائل کر دینے والا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے. صحیح صاحب، اس میں وہ حدیث بھی آ سکتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. جو کسی عراف کے پاس جائے، کسی کاہن نجومی کے پاس جائے اور اسے جا کر کوئی چیز سوال کرتا ہے اور کاہن نجومی عراف اس کو جو کہتا ہے اور یہ اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا. کیونکہ اتنا سنگین معاملہ ہے، جیسے بلال صاحب نے اشارہ کیا کہ اس رات کو کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی، اور یہاں پہ اگر کوئی انسان اس کی بات کا یقین کر لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرتا ہے. تو یہ واقعی معاملہ بڑا سنگین ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اللہ معاف فرمائے یہ پھیلتا رہا. بلکہ بہت سارے چینلز جو ہیں نا وہ تو ان کو بٹھا کر پوچھتے ہیں. ہاں جی، تو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے نا اس کو ہم اس کی ہوتا شکنی ہونی ختم ہونا کرتے ہیں. یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. ناظرین کرام، آپ نے ہمارے معزز مہمانان کی گفتگو سنی، بڑی قیمتی ہے. اس حوالے سے 2025 میں جو ہو چکا ہے اس سے سبق سیکھتے ہوئے 2026 میں ہم ٹارگٹ بنائیں
جب آپ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں نا اچھے کاموں کا تو وہ ایک آسانی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، ویسے اگر ذکر و اذکار کریں گے تو بعض دفعہ وہ آپ بھول جاتے ہیں. اگر آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اتنی بار یہ ذکر کرنا ہے، اتنی بار یہ کرنا ہے روزانہ کا، تو آسانی ہوتی ہے. اسی طرح آپ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں میں نے اتنی تلاوت کرنی، وہ آسانی ہوتی ہے. مہینے کا، ہفتے کا، اور اسی طریقے سے سال کا بھی اگر آپ ٹارگٹ بنائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہو جائے، آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو آپ پودے کو ضائع نہ کریں، پھینکیں نہ، بلکہ فوراً زمین میں لگا دیں. یعنی اتنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہم گھنٹوں روزانہ ضائع کرتے ہیں. یہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی خوشیوں سے، خوشحالیوں سے بھر دے، آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنائے. اللہ حافظ.